وہ فوجی کمانڈر جس کی موت پر یورپ نے جشن منایا۔ آپ کے انتقال پر پورے یورپ میں جشن منایا گیا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا، شراب پیتے رہے اور کہنے لگے اب کسی کا خوف نہیں۔ اس دوران ایک شخص نے کہا کہ اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لی تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجب منصور تھے۔ تاریخ اس کا تذکرہ کرتی ہوئی کہتی ہے کہ جب کمانڈر حاجب منصور کا انتقال ہوا تو یورپ میں جشن کا سماں تھا۔ یورپ کے اہم ترین رہنما الفونسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھی اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا، اور شاید زندگی میں پہلی بار بلا خوف سو گیا، کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفونسو نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آج ہم مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم یہ قبر والا سانس لے ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر الفونسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی نے اس کو پکڑا اور کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کون سی فخر کی بات ہے، یہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی تم کانپتے تھے آج ہم سب اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حاجب منصور 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا، یہاں تک کہ گورنر بن گیا اور 50 معرکوں میں سے اسلامی فوج کی قیادت کی، کبھی شکست سے آشنا نہیں ہوئی۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلم قائد کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی فتح لیون کی جنگ ہے، جس میں آپ نے یورپی اتحادی فوج سے لیون میں ٹکر لی اور اس کو عبرت ناک شکست دے کر کئی ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک ہانک کر قیدی بنا لیا، اور فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر معرکے کے بعد اپنی وردی میں لگے غبار کو جھاڑ کر جمع رکھتا تھا اور یہ وصیت کر رکھی تھی جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو ان کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد پر ایک مہم کے دوران ہوا۔